بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اس سیریل جس میں ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو میک منی، اس کو شروع کرنے سے پہلے 3 بنیادی سوال ہیں جن کے ہم 3 ڈیفرنٹ ایپیسوڈز میں جو اسی سیریل کی ایپیسوڈ 1 2 3 ہوں گی ان میں ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ ان میں پہلا سوال جس کا جواب ہم اسی ایپیسوڈ میں تلاش کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام ایک مذہب ہونے کے ناطے سے اپنے معاشرے یا اپنے معاشرے کے افراد کے امیر ہونے کے خلاف ہے۔ ہمارا دوسرا سوال جس کا ہم اگلی ایپیسوڈ میں جواب تلاش کریں گے وہ یہ ہوگا کہ کیا امیر یا غریب ہونا تقدیر کا ایک اٹل فیصلہ ہے یا اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا زیادہ پیسہ ایک معاشرے کو بہتر مسلمان بنا سکتا ہے یا زیادہ پیسہ ایک مسلمان معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہماری مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہے اس کے اندر ایک بات ایک طرح سے سرایت کر چکی ہے کہ جو زیادہ پیسہ ہے اسلام اس کے خلاف ہے یا اسلام امیر ہونے کے خلاف ہے۔ سم ہاؤ دی ادر یہ ایک پرسیپشن ہے جو ہمارے ذہنوں میں بن چکا ہے، اور اس پرسیپشن کے لیے کچھ بڑی بیسک وجوہات ہیں۔ ہم ان کو 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں ہم صرف ایک آیت اور 2 احادیث کا ذکر کریں گے۔ قرآن کی وہ آیت جو ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور جس میں ان چیزوں کا نام لے کے بتایا گیا ہے وہ سورہ عمران کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے تمہارے دلوں کے اندر رغبت ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک آخرت کی زندگی ان ساری چیزوں کی نسبت بہت بہتر ہے۔ پھر وہ 2 احادیث ہیں جس میں ایک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نقل کیا گیا جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور پھر ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت، اس کا مقام اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو اللہ اپنے منکرین کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا۔ تو ان سے عام طور پہ یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اللہ کو انتہائی نامرغوب ہیں اور اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، تو اس طرح سے شاید ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہ ہمیں بھی ناپسند ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسی چیز کو مان لیں تو پھر ہمارے جو پرابلم ہوگا، جو مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں غزوہ حنین کے بعد تقریباً پورے جزیرہ عرب پر قابض ہو چکا تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جو دائیں بائیں کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں ان کو باقاعدہ خطوط لکھے گئے تھے کہ وہ اسلام کے دائرے میں شامل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بہت بڑی ہستی گزری ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ پھر اس کے بعد کافی ادوار آئے جن میں بنو امیہ، بنو عباس تھے جن کے پاس بہت ساری دولت تھی، بے انتہا ان کے اثر و رسوخ تھے، افواج تھی، گھوڑے تھے، ہر چیز تھی ان کے پاس۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو عرب ممالک ہیں وہ کس قدر امیر ہیں۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ان کو کہاں پہ پلیس کیا جائے گا، ان کو کہاں پہ رکھا جائے گا، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کی وہ پہلی آیت جس کو ہم یہاں پہ ریفر کریں گے وہ ہے جس کے اندر اللہ خود فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو اس دنیا کے اندر جو خوف اور غم ہے ان کا تعلق اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن یقیناً اس چیز کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے گھر کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر کھانے پینے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے گھر کھانے کو نہیں ہوگا تو آپ کو فکریں ہوں گی، آپ کو خوف ہوں گے، بہت سارے خدشے آپ کے دل میں جنم لیں گے۔ تو اللہ تو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ مومنوں کو، پیغمبروں اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد والی دنیا میں بھی اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس دنیا کے اندر سہولت کا اعلان بھی کرتا ہے، لیکن اس سے آگے کی جو 2 آیات ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ ان اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ بہت ہی کھلے الفاظ میں یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا اقتدار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو ہی دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی بری چیز تو ہرگز نہیں ہے۔ احادیث میں سے ہم اپنے آپ کو صرف اس ایک واقعے پر روکیں گے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے جب ایک سخت چٹان آئی تو صحابہ کرام نے آپ کو بلایا اور آپ نے خود آ کر اس چٹان کو توڑا، اس میں سے جو چنگاریاں نکلیں اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے کیسر و کسرا کی چابیاں دے دی گئیں، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے پیٹ پر
نہ کھانا ہونے کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس کے احباب، اس کے دوستوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی چابیاں دی جا رہی ہیں اور تم اس دنیا کے مالک بنو گے۔ تو اگر یہ چیز بری ہوتی تو یقیناً نہ آپ اس کی خواہش کرتے، نہ یہ ان مومنوں کے لیے، ان صحابہ کرام کے لیے کوئی خوشخبری کی بات ہوتی۔ تو پھر کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ جگہ جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک چیز کو ایک دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، موازنہ کر کے بتایا گیا کہ اللہ کی خوشنودی کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے معاملے میں بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے جنت کے اندر جا کے وہ ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ لیکن یقیناً اللہ نے اپنا دین، اپنا اسلام اس لیے اس دنیا پہ بھیجا کہ وہ اس دنیا کے اوپر حکمرانی کرے۔ اللہ نے مسلمانوں کو زیادہ دینے کا، بہتر دینے کا، اچھا دینے کا یقیناً بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کیسے حاصل کرنی ہیں۔ تو ان چیزوں میں کوئی ایسا آپس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہم ایک طرف یہ دیکھیں کہ جی ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے، دوسری کا یہ کہا جا رہا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اور ہمیں پھر یہ چیز بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے، نظریہ ہے، جو صدقات دینے کا ایک نظریہ ہے، جو مال غنیمت کے اوپر اور آپ کے جو پیداوار ہوتی ہے زمین سے، اس کے اوپر جو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹیکس یا باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے آپ میں بری نہیں ہیں، ان کا استعمال اللہ کی خوشنودی یا اس کی مخالفت کے لیے ہوگا، وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ بچپن میں ہم سب نے وہ سٹوری پڑھی ہے، انگور کھٹے ہیں، کہ وہ چیز جو آپ کی پہنچ میں نہیں ہوتی آپ اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو آج جس جگہ پہ ہمارا معاشرہ ہے، ہماری ذہنی صلاحیتیں ہیں، ہماری قابلیت ہے، ہم نے اس کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ان چیزوں کو شجر ممنوعہ بنا لیا ہے، جبکہ انہی چیزوں کے ساتھ ہی اس دنیا کی رونق ہے، اور ہر جائز حلال طریقے سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے افراد کے لیے، معاشرے کے لیے حاصل کر سکیں۔ ہاؤ ٹو میک منی کے پروگرام 2 میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اگر کسی شخص کی تقدیر میں یہ لکھ دیا جائے کہ وہ غریب ہے تو کیا وہ غریب رہتا ہے، کیا یہ اسی طرح سے ہوتا ہے؟ اسی سوال کے جواب تک بہت ساری نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔